الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 172۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم۔ ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ معزز خواتین و حضرات، غزوہ احد کے حوالے سے ابھی کچھ باتیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آ رہی ہیں۔ غزوہ احد اسلامی تاریخ کے اندر ایک ایسا باب ہے کہ جس میں امت مسلمہ کے لیے بے شمار حکمتیں اور بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں اس کے اندر پنہا ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ عز و جل اس نو مسلم جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور ماننے والے اور ایمان لانے والے تھے، ان پر کس طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں اور کیسے کیسے مصائب اور کیسے کیسے ادوار آئے، قرآن کریم اس کی ایک ایک جزئی کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اور اس تفصیل کے اندر بھی بعد میں آنے والی قوموں کے لیے ایک بہت بڑا عبرت کا نشان ہے کہ یار دیکھیے، غزوہ بدر تک کسی منافق کا بظاہر کوئی وجود ظاہری طور پر تاریخ اسلام کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا، چونکہ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ نوزائیدہ جماعت یہ کہاں چلے گی، یہ نہیں پنپ سکتی، اس کی کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ چند لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور یہ سلسلہ بہت لمبے عرصے تک ان کے خیال کے اندر نہ چلنے والا تھا، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ جب یہ لوگ بھوکوں مریں گے، مسائل اور پریشانیوں سے ہمکنار ہوں گے، اذیتوں اور تکلیفوں کے اندر مبتلا ہوں گے، تو خود ہی
اس جماعت سے علیحدگی اختیار کر لیں گے. اور مکہ والے بھی یہی سوچ کر مدینہ منورہ کی طرف آئے تھے کہ ان کی یہ جرت کہ ہمارے قافلوں کو روکنے کے بارے میں سوچیں اور اس کی تدبیر کریں اور منصوبہ بندی کریں، آج انہیں کچا چبا جائیں گے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تاکہ آج کے بعد ہماری قیادت اور سیادت اور حکمرانی کے سامنے کوئی سر نہ اٹھا سکے. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا فیصلہ انسان اس کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا. کہاں اللہ وحدہ لا شریک کے فیصلے اور کہاں انسان کی تدبیریں اور حکمتیں اور ارادے. وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی حالات کے اندر، اپنے وسائل کے اندر، اپنی ذہنی صلاحیت کے اندر، اپنے اسٹامک سٹانسز کے اندر بات کرے گا. اللہ تو قادر مطلق ہے، لفظ کن، ہر کام اس سے ہو جانا. اب ایک بہانے سے اللہ کے دشمن مکہ سے نکلے، بدر میں آئے، تعداد 1000، فوجی قوت بھی بھرپور، اسلحہ کا بھی وافر انتظام، اور قیادت اور سیادت کے لیے بڑے بڑے سورما حاضر تھے. اور دوسری طرف دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں میں سے صرف 313 کو پنجوں کے بل کھڑے ہو کے فوج کے اندر شامل ہوئے. مارکہ کارزار کے اندر صرف ایک گھوڑا اور چند اونٹ بے سر و سامانی ہر چیز سے ٹپک رہی تھی. اب بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ کامیابی جن کی عددی اکثریت ہے، جن کا اسلحہ زیادہ ہے، جن کی تربیت بہتر ہے، اور جن کے سپہ سالار اور قیادت بھی اول درجہ کی ہے، یقیناً آج وہ کوئی مارکہ کر دکھائیں گے. واللہ ذو القوۃ المتین، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. لینے کے دینے پڑ گئے، بازی الٹ گئی. جنہیں جیتنا چاہیے تھا وہ ہار گئے، اور جنہیں ہار جانا چاہیے تھا وہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوئے. چونکہ نظریات کی لڑائی کے اندر اللہ کو ماننے والوں کا نظریہ یقیناً غالب آئے گا، اور اللہ نے بدر کے میدان کے اندر اس بات کو سچ کر دکھایا. اب اس جنگ کے اندر کافروں اور مشرکوں کے جو لوگ مارے گئے، ان کے گھر والے تو روز نعرے لگاتے تھے، مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر جانے کا اعلان کرتے تھے، اور اپنے قائدین اور رؤساء کو بار بار اکساتے تھے کہ ہمارے بزرگوں کا خون رائیگاں نہیں جانا چاہیے، ہمارے بڑے جو مر گئے ان کا خون ہمیں پکار رہا ہے. اور انتقام تو عرب کی سرشت کے اندر تھا. ایک معمولی خون پر صدیوں تک جنگ جاری رہتی تھی، اور یہاں تو ان کی ساری قیادت صفحہ ہستی سے مٹ گئی، اور کھاتے پیتے گرانوں کے لوگ مارے گئے. وہ کہاں چپ بیٹھنے والے تھے.
مدینہ پر حملہ کیا۔ پہلے مرحلہ کے اندر جیسا کہ ہم بار بار عرض کر چکے ہیں، مسلمان کامیاب ہو گئے، درہ والوں کی تھوڑی اجتہادی غلطی اور زیادتی کی بنا پر جیتی ہوئی بازی ہار گئے۔ 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہان فانی سے رخصت کر گئے۔ جماعت اسلامی کا شرازہ تتر بتر ہو گیا، افراتفری کا شکار ہو گئے، باغم باغم شروع ہو گئی۔ لیکن سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی برسات کے اندر بھی، تلواروں کی چھنچھناہٹ کے اندر بھی ثابت قدم رہے۔ نہ صرف ثابت قدم رہے، لوگوں کو بھی اپنی طرف بلاتے رہے کہ آؤ۔ اور اسی اثناء کے اندر ابو سفیان اور اس کا لشکر تھوڑی سی کامیابی دیکھی، اسی کو بہت غنیمت جانا اور مکہ کی طرف واپس چل دیے۔ مدینہ منورہ سے تھوڑا نکل کر انہیں اپنی بیوقوفی پر بہت ہی افسوس ہوا۔ کبھی مکمل فتح یابی کے تو ہم بالکل قریب تھے، اب جام تو ہمارے لبوں تک آنے ہی والا تھا، اور مسلمانوں کو ہم کلی طور پر نیست و نابود کر سکتے تھے۔ ان کی گرفتاریاں بھی کر سکتے تھے، عورتوں کو باندیاں بھی بنا سکتے تھے۔ اب مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لشکر ابو سفیان کو یہ بات یاد آئی کہ ہائے کاش ہم تھوڑی دیر اور مارکہ کارزار کے اندر اپنے قدم جمائے رکھتے، اور اپنی طاقت کے اور اپنی جرت کے اور اپنی بہادری کے اور اپنی جنگی مہارت کے ثبوت فراہم کرتے، تو اسلامی لشکر تو آج ختم ہو گیا تھا۔ انہیں اپنی بیوقوفی پر، نادانی پر بڑا افسوس ہوا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ دوبارہ مدینہ پر حملہ کرتے۔ وہ جیت جو ادھوری رہ گئی ہے، وہ فتح جو ابھی دھندلی ہے، واضح نہیں ہے، یہ بفرے ہوئے بادل پھر سے مدینہ پر برسنا چاہتے تھے۔ اب مسلمانوں کی حالت کے 70 مارے گئے، اور جنگ میں شریک حتی الامکان ہر آدمی، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ پہ زخم، کسی کے پاؤں پہ زخم، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور۔ ہفتہ کے دن یہ مارکا ہوا، 15 شعبان کو۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ دشمن پھر سے مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اعلان کروا دیا کہ دوبارہ نکلو، دشمن کا پیچھا کریں گے۔ اور حالت یہ ہے کہ ہر آدمی زخموں سے چور ہے، کرا رہا ہے، سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے اور بلک رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی نے مدینہ منورہ کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ نکلنا ہے، اور ہر وہ آدمی جو جنگ احد کے اندر شریک ہے وہ نکلے گا۔ زخمی ہو تو کوئی بات نہیں، ہاتھ پاؤں کٹ گیا تو کوئی بات نہیں، زخموں سے خون رس رہا ہے تو پرواہ نہیں ہے کہ سپہ سالار اعظم کا حکم آ گیا۔